7 دسمبر 1941 تاریخ کا ایسا دن تھا جس نے امریکہ کو نیوکلیئر پاور بننے پر مجبور کیا تھا۔ یہ دن ایسی مصیبت کو دعوت دے رہا تھا جس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ یہ دن یو ایس کی نیوی کو ایک بہت بڑا صدمہ دینے جا رہا تھا جس کی کسی کو بھی خبر نہ تھی۔ پرل ہاربر کے مقام پر موجود یو ایس نیوی کو ایک افریقن امریکن میس اٹینڈنٹ یعنی ڈورس ملر کی مدد سے کھانا ملتا ہے، جو اس دن میس اٹینڈنٹ کی بجائے ہیرو بننے جا رہا تھا۔ صبح کے لگ بھگ 7:55 پر جاپان کے ایئر کرافٹ بامبرز نے پوری طرح سے پرل ہاربر کی آسمانی سطح کو گھیر لیا تھا، جس کے بعد جاپان نے بغیر کوئی وارننگ دیے ایسا حملہ کیا جس نے نہ صرف پرل ہاربر بلکہ پورے امریکہ کو ہی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ناظرین، اس چیز نے یہ سوال پیدا کیا کہ جاپان نے امریکہ پر حملہ کیوں کیا۔ ناظرین، اس کہانی کی شروعات ورلڈ وار 2 سے ہوتی ہے، جب ہٹلر کی مدد سے جرمنی نے 1 ستمبر 1939 کو پولینڈ میں قدم جمانا شروع کی۔ 2 ہی دن بعد برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کے ساتھ جنگ چھیڑ دی، جس نے پورے یورپ میں ورلڈ وار کو جنم دیا۔ اس جنگ عظیم میں 30 ملکوں نے حصہ لیا۔ اس جنگ میں ایک سائیڈ پر جرمنی اور اٹلی تھا، جبکہ دوسری سائیڈ پر برطانیہ، نیدرلینڈ اور فرانس تھے۔ ان دنوں جاپان اپنے قریبی ممالک پر قبضہ جمانے کی کوششیں کر رہا تھا۔ جاپان نے 1931 میں پہلے ہی چائنا میں قبضہ جما لیا تھا، جو 1945 تک چلتا رہا۔ ان 15 سالوں میں 2 کروڑ چائنیز جان کی بازی ہار گئے۔ جاپان پورے چائنا پر قبضہ جمانا چاہتا تھا تاکہ اپنی ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکے، یعنی ان دنوں جاپان آئل اور نیچرل ریسورسز کی سخت کمی محسوس کر رہا تھا، تو دوسری طرف امریکہ چائنا کے ساتھ اپنی ٹریڈ بڑھانا چاہتا تھا، جس کے لیے چائنا کا پیسفل ہونا بہت ضروری تھا۔ اس جنگ میں نہ صرف یو ایس بلکہ سوویت یونین اور برٹین نے بھی چائنا کی مدد کی۔ اس جنگ میں گریٹ برٹین بھی کافی کمزور پڑ گیا تھا، مگر امریکہ کی مدد سے وہ یہ جنگ ہارنے سے بچ گیا۔ جاپان اس وقت 80% آئل امریکہ سے لیتا تھا، مگر امریکہ نے آئل دینے سے انکار کر دیا۔ امریکہ چاہتا تھا کہ جاپان اپنی تمام فورسز کو چائنا سے واپس بلا لے، مگر جاپان نے شرط قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، جو شاید دونوں ممالک کو جنگ کی طرف لا رہا تھا۔ کیونکہ جاپان اپنی نیچرل ریسورسز اور آئل کو پورا کرنا چاہتا تھا، تو دوسری طرف امریکہ چائنا کے ساتھ ٹریڈ کو خوشگوار بنانا چاہتا تھا۔ اس جنگ میں یو ایس نیوٹرل تھا، کیونکہ ورلڈ وار 1 میں یو ایس کے نقصان کی وجہ سے وہ کبھی بھی یورپ میں کوئی وار نہیں چاہتا تھا، مگر وہ اس چائنا کی پوری سپورٹ کر رہا تھا جس کے خلاف آج امریکہ کھلے دل سے بولتا ہے۔ امریکہ نے چائنا کو فائنینشیل سپورٹ بھی کی۔ امریکہ نے چائنیز کو بہت ساری ملٹری ایکوائپمنٹس، جس میں بہت ساری گنز شامل تھی، وہ چائنیز کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد امریکہ کی طرف سے چائنیز کے دفاع کے لیے دی فلائنگ ٹائیگرز ایز اے والنٹیئر ایئر گروپ کی شکل میں بھیجا گیا، جو جاپانیز فورسز کو کمزور بنا رہا تھا۔ جاپان کوریا، تائیوان اور چائنا کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی قبضہ جما چکا تھا، اور اس کے اگلے ٹارگٹس فلپائنز، ملیشیا اور انڈونیشیا تھے، مگر وہ ان تینوں پر قبضہ جمانا بے سود سمجھتا تھا، اور یہ اس کے لیے بہت ہی مشکل سٹیپ تھا۔ جاپان کے پیچھے ہٹلر کا ہاتھ تھا، جو صرف برٹین اور امریکہ کا دشمن تھا۔ ہٹلر زمین پر یہودیوں کو ختم کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ جرمنی کو سٹرونگ بنا سکے۔ ناظرین، جاپان نے چائنا میں اپنی فورسز کو بڑھایا اور سوچا کہ انڈونیشیا پر حملہ کیا جائے، مگر اس کے لیے اسے فلپائنز پر قبضہ جمانا ضروری تھا، جو امریکن کالونی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جاپان یہ بھی جانتا تھا کہ اگر فلپائنز پر حملہ کیا گیا تو اس کا بدلہ پیسیفک اوشن میں موجود پرل ہاربر سے ہی لیا جائے گا۔ آئل ریزروز کی کمی زیادہ محسوس ہو رہی تھی، تو جاپان نے فلپائنز پر نہیں بلکہ پرل ہاربر پر اٹیک کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جاپان کے لیے اس وقت اور کوئی نہیں بلکہ امریکہ ہی رکاوٹ بن رہا تھا۔ امریکہ اس کو پیسیفک اوشن میں ایکسپینڈ ہونے سے روک رہا تھا
تاکہ وہ دوسروں کی نیچرل ریسورسز پر قبضہ نہ جما سکے، تو دوسری طرف جاپان امریکہ پر حملہ کرنے جا رہا تھا تاکہ وہ امریکن فورسز کو کمزور بنا سکے اور چائنا کی سپورٹ سے منہ موڑ لے۔ جاپان اس جنگ میں یہ بہت بڑی غلطی کرنے جا رہا تھا جو جاپان کی تباہی کی وجہ بنا۔ کچھ جیپنیز چاہتے تھے کہ امریکہ کو اس اٹیک کے بارے میں وارننگ دے دے، مگر ایک شخص نے انکار کیا کہ اس کو سیکرٹ رکھا جائے۔ اس اٹیک کا ماسٹر مائنڈ ایڈمرل آئیزوروکو یاماموتو تھا، جو اس جنگ میں لڑتے لڑتے مارا گیا۔ جاپان سوچ رہا تھا کہ اگر پرل ہاربر کو تباہ کر لیا تو یو ایس کمزور پڑ جائے گا اور چائنا کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ جاپان اس حملے کو معمولی سمجھ رہا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ فیصلہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ جاپان اس حملے میں اپنے ساتھ 2 بیٹل شپس، 30 ڈسٹرائرز، 39 سب مرینز اور 414 بومبر ایئر کرافٹ لایا تھا، تو دوسری طرف پرل ہاربر میں امریکہ کے پاس 8 بیٹل شپس، 59 اینٹی ایئر کرافٹ شپس، 4 سب مرینز اور 390 ایئر کرافٹس موجود تھے۔ امریکہ چاہتا تو جاپان کے اس اٹیک کو ناکام بنا سکتا تھا، مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ امریکہ کے پاس اس اٹیک کے بارے میں تھوڑی انفارمیشن بھی ہوتی۔ جاپان نے اس حملے سے پہلے تمام وائرلیس کمیونیکیشن سے بائیکاٹ کر ڈالا تھا۔ 7:55 پر 350 جیپنیز ایئر کرافٹ نے 2 مختلف گروپس بنا کر حملہ کر دیا، مگر امریکہ اس سے بے خبر تھا، اس لیے ان کو یہ اٹیک کافی نقصان دہ نظر آنے لگا۔ 45 منٹ تک یہ حملہ ہوتا رہا۔ جیپنیز ایئر کرافٹ بومبر کی واپسی پر امریکنز کو لگا کہ شاید اب کچھ اور نہیں ہوگا، مگر اسی وقت ایک اور حملہ ہوا جس نے سب کچھ تباہ کر ڈالا۔ اس حملے میں 2400 امریکنز مارے گئے اور 1100 زخمی ہوئے۔ جاپان پوری طرح سے پرل ہاربر کو تباہ کر چکا تھا، جس میں 188 یو ایس ایئر کرافٹ تباہ ہوئے اور 159 کسی کام کے نہ رہے۔ 20 نیول ویسلز تباہ ہوئیں اور 8 بیٹل شپس ڈوب گئی۔ آسمان پوری طرح سے کالا ہو چکا تھا۔ عین اسی وقت ڈورس ملر، جو ایک میس اٹینڈنٹ تھا، اس نے بغیر کسی ٹریننگ کے اینٹی ایئر کرافٹ گن کے ذریعے جاپنیز ایئر کرافٹ پر ایک ایسا اٹیک کیا جس میں لگ بھگ 6 جاپنیز ایئر کرافٹ تباہ ہو گئے۔ ڈورس ملر نے اپنی شپ پر کیپٹن میرون بینیون، جو اس اٹیک میں زخمی ہوا، ان کو اور باقی ساتھیوں کو سیف لوکیشن پر لے گئے، جس کے بدلے ان کو نیوی کراس دیا گیا۔ نیوی کراس یو ایس میں میڈل آف آنر کے بعد دوسرا بڑا ایوارڈ ہے۔ 1 گھنٹہ 15 منٹ کے جیپنیز حملے نے امریکہ کو بھی ورلڈ وار 2 میں دعوت دے دی۔ یہ وہی امریکہ ہے جو اس جنگ میں پہلے بالکل نیوٹرل تھا۔ جاپان کے پرل ہاربر پر اٹیک میں صرف 129 سولجرز مارے گئے، مگر ابھی بڑا نقصان باقی تھا۔ امریکہ نے جاپان کو سبق سکھانے کے لیے اگلے ہی دن جنگ کا اعلان کر دیا۔ امریکہ نے واضح اعلان کیا کہ جاپان کو سرنڈر کرنا پڑے گا، مگر جاپان نے بتایا کہ سرنڈر کا لفظ ان کی ڈکشنری میں نہیں آتا۔ جاپان کے اس حملے کے بعد جرمنی نے بھی پورے 4 دن بعد یعنی 11 دسمبر 1941 کو امریکہ پر اٹیک کر دیا۔ جرمنی نے بھی امریکہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ امریکہ نے خود کو 3 مہینوں تک سنبھالا اور بالکل 4 مہینوں کے بعد پرل ہاربر اٹیک کا بدلہ لینے کے لیے امریکہ نے 18 اپریل 1942 کو لیفٹیننٹ جمی ڈولیٹل کی مدد سے 16 B-25 بومبرز کے گروپ کے ذریعے ٹوکیو پر ریڈ کی، جس کو بعد میں ڈولیٹل ریڈ کا نام دیا گیا۔ امریکہ نے یہ حملہ جاپان پر اس لیے کیا تاکہ وہ سرنڈر کر سکے اور جنگ سے نکل جائے۔ یہ حملہ امریکہ کی طرف سے چھوٹا حملہ تھا جس نے جاپان کا اتنا نقصان نہ کیا، مگر جاپان اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا اور اس نے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا۔ اس دن نے امریکہ کو نیوکلیئر پاور بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ امریکہ نے ایک منہاتن پروجیکٹ قائم کیا جس کو ڈیولپمنٹ پروگرام کا نام دیا گیا۔
اس پروجیکٹ کو امریکہ کی مدد سے UK اور کینیڈا کے ساتھ لیڈ کیا گیا۔ یہ پروجیکٹ اگست 13، 1942 کو کیلیفورنیا کے شہر ہانفورڈ میں شروع ہوا۔ اس پروجیکٹ میں 1,30,000 لوگ شامل تھے، جو دنیا کا سب سے بڑا اور جلدی مکمل ہونے والا پروجیکٹ مانا گیا، جو 1945 کو ختم ہوا۔ امریکہ نے سب سے پہلا نیوکلیئر ویپن 16 جولائی 1945 کو ٹیسٹ کیا، جو کامیاب ہو گیا۔ اس دن امریکہ دنیا پر نیوکلیئر پاور بن گیا، جو جاپان کے لیے کافی خطرناک ثابت ہوا۔ چونکہ جاپان سرنڈر کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، تو امریکہ نے پرل ہاربر اٹیک کے پورے 6 سال بعد یعنی 6 اگست 1945 کو ہیروشیما کے مقام پر ایک اٹامک بم گرایا، جس کا نام لٹل بوائے تھا۔ ہیروشیما پر پھینکا جانے والا یہ بم یعنی لٹل بوائے B-29 سپر فورٹریس کے ذریعے پائلٹ پاول تبتس کی مدد سے پھینکا گیا۔ اس اٹیک میں 1,40,000 لوگ مارے گئے۔ اس اٹیک کے ٹھیک 3 دن بعد یعنی 9 اگست 1945 کو ناگاساکی کے مقام پر ایک اور حملہ ہوا۔ اس اٹامک بم کا نام فیٹ مین تھا، جو 1800 فیٹ کی بلندی سے گرایا گیا۔ B-29 باکس کار کے ذریعے پائلٹ چارلس ولیم کی مدد سے گرایا جانے والے اس اٹامک بم نے 80,000 جیپنیز کی جانیں لے لی۔ امریکہ صرف 4 دنوں میں 2,20,000 جیپنیز کو ختم کر چکا تھا۔ یہ دنیا پر سب سے پہلے اور بہت زیادہ خطرناک نیوکلیئر اٹیک تھے۔ چونکہ اس وقت جاپان کے پاس کسی قسم کی نیوکلیئر پاور نہیں تھی، تو ان اٹیکس کے صرف 3 ہفتے بعد جاپان نے امریکن پریزیڈنٹ ہیری ٹرومن کے سامنے سرنڈر کر دیا، جو ورلڈ وار II کے اینڈ ہونے کی وجہ بنا۔